چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ایک بچے نے کہا وعلیکم السلام، یہ چھوٹے بچے نے، وعلیکم السلام نہیں ہوتی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، وعلیکم السلام کہنا ہے، مسلام، میم پر پیش ہوتا ہے، زبر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بتائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھ لیجئے، پڑھنا سیکھ لیجئے اور پڑھ کر آگے آنے والے وقتوں میں پڑھانے والے بن جائیے۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو قرآن پاک کو محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ السلام نے جس سے ہاتھ ملا لیا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو کوشش کریں پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، جھوم جھوم پر پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آؤ سیکھیں قرآن میں۔ آج ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 50 اور 51، جی ہاں 50ویں آیت اور 51ویں آیت، دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأنہم 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 حمر 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 مستنفرة
مستنفرة مستنفرة مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة. آئیے اب پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف کاف. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے الف نہیں حمزہ. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، تنوین آ جائیں اور جزم آ جائے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ. وہ الف نہیں ہوتا، حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے. اس حمزہ کو نون سے ملائیں گے. نون مشدد ہے. مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے. تو اب دو مرتبہ یہ پڑھا جائے، جیسے کأن. کأن پڑھیے. گڈ. ابھی ہم نے ہم نہیں پڑھا مگر یہاں تک پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آپ کو. کأن. دو مرتبہ ہوا. انا، ان اور نا. ان نا دو مرتبہ ہوا. اب نون مشدد ہمیشہ رک کر، مشدد کوئی بھی آ جائے وہ ہمیشہ رک کر ادا ہوتا ہے، اور نون مشدد یا میم مشدد آ جائے اس میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ بھی ہوتا ہے. ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں غنہ کریں گے. اور ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ میم ساکن کے بعد دیکھیے آگے ہا آ گیا. جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد یہ یاد رکھیں بس یہ دو حرف کہ میم ساکن میں میم آ رہی ہے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اخفاء شفوی، یہ دو. میم ساکن، نون ساکن کی بات نہیں ہو رہی، صرف میم ساکن. اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوگا. کتنا ایزی قاعدہ ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چینل کے ناظرین آپ نے بھی یاد کر لینا اس کو، یہاں موجود بچے بھی یاد کرتے ہیں، آپ نے بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہوگا اظہار شفوی. کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. یعنی غنہ نہیں کریں گے. نہیں بھی ہوگا، نہیں بھی کریں گے. کچھ کہہ رہے نہیں کریں گے، کچھ کہہ رہے نہیں ہوگا. تو چلیں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں کریں گے یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب یہاں دیکھیں کأنہم، ہم ہے نا، ہا پر پیش تھا، ہونٹ گول ہو جائیں گے. آگے بھی ہا جو آ رہا ہے ہا، پھر میم پر پیش، ہا پر پیش، پھر را پر دو پیش، پھر میم پر پیش. اب یہاں مسلسل ہونٹ گول ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہونٹ گول. ہونٹ کیا ہوں گے؟ گول. ان کو گول کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ کأنہم حمر مستنفرہ. كأنهم حمر مستنفرة. گڈ، زبردست. تو ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے میم ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اور تنوین کے بعد آگے میم. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے لام اور را کے علاوہ کوئی حرف آ جائیں، 6 حروف تھے ارملون کے، یا، را، لام، میم، واو، نون. کتنے حروف ہیں؟ 6. ان میں سے را اور لام نکال دیے تو بقیہ کتنے بچے؟ 4. جب یہ 4 حروف آ جائیں یعنی یا، واو، میم، نون، اس کا مجموعہ ہو گیا یومن. کیا بن گیا؟ یومن. یومن. یا، واو، میم، نون، یومن. تو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ 4 حروف آ جائیں جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں ہوتا ہے ادغام مال غنہ. کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ. اور جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ادغام مال غنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کا غنہ ہوگا. پھر مس، میم کو سین سے ملائیں گے، سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. سین کا مخرج بتا دوں، سین ادا ہوتا ہے زبان کی بالکل باریک نوک ثنائے سفلی ثنائے علیٰ یعنی دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے، ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھیں زا، سین، صاد، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ مخرج کے لحاظ سے، حروف صفیریہ صفت کے لحاظ سے. اور آگے بڑھتے ہیں تنفرہ. تا کو نون سے ملانا ہے، تا کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن ہے، نون ساکن میں فا آ گیا. اب کون سا قاعدہ ہو گیا؟ اخفاء کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء. اخفاء ہوگا. فا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور حرکت ہے. فا کا مخ اوپر والے دانتوں کے کنار نیچے والے ہونٹ کے ترشے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. فا کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. را پر زبر آنے کی را پور ہو جائے گا. گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الہا. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الہا. وقف بالابدال مع الہا. وقف بالابدال مع الہا. گڈ. كأنهم حمر مستنفرة.
كأنهم حمر مستنفرة گڈ. فرت 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 من قسورة من قسورة من قسورة. من قسورة دیکھیں آواز آ رہی. فرت فرت فرت. فرت گڈ. یہ تا شدیدہ میں مصارف ہے، اس لیے آواز ایسی آتی ہے، سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی اور نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے. فرت فرت من قسورة. من قسورة. گڈ. تو اب آئیے اس کی جو ہے قواعد بھی سمجھتے ہیں. فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. فا پر زبر ہے، را پر زبر ہے. را مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. را پر زبر آنے کی جگہ را پر بھی ہو جائے گا، موٹا بھی رکھنا ہے. را کو تا سے ملائیں گے، اور تا ایسا حرف ہے قرآن پاک کے 2 حروف ایسے ہیں جب سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے نا، سختی کے ساتھ، اور پستی اور نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے، تو آواز آتے فرت فرت فرت. فرت. اسی طرح الم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. پڑھ کے جا چکے ہیں، تو ہم تو ابھی 29واں پارہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر آتے ہیں الم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. صدرك صدرك. رک. رك. اور یہاں فرت. فرت. ٹھیک ہے، یہ شدیدہ میں مصارف ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کی ادائیگی سیکھنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. من قصورہ، نون ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ اخفاء کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ إخفاء. اچھا اخفاء کا قاعدہ کریں گے، مگر یہاں غنہ تھوڑا پر کی طرح رکھیں گے. اہل عرب جو ہوتے ہیں نا، جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حروف اخفاء تو آتے ہیں، حروف اخفاء میں بھی جب حروف مستعلیہ آتے ہیں نا، تو اہل عرب غنے کو پر کی طرف لے کے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے، ویسے آئے تو نہیں ہوگا، مگر یہاں ہوگا. ٹھیک ہے، قاف کو سین سے ملائیں گے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. قاف اور کاف ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. ٹھیک ہے، قاف کو سین سے ملائیں گے، سین کو ہلائیں گے نہیں. قص، قاف موٹا سین باریک. واو پر زبر، را پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے، اور را پر زبر آنے کی را پر ہو جائے گا. گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. وقف بالابدال مال ہا. فرت من قسورة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی، سیکھا بھی. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 50 اور 51، 50 اور 51 دو آیتیں پڑھی ہیں. آئیے اب ان توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائے. آپ نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، دہرا لیا، مگر اب آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہاں موجود بچوں نے بھی اور آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھا، سمجھا، سیکھا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان ایک خوبصورت مقابلہ ہوتا ہے، دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے. کیوں نہ وہ دلچسپ، قرآن پاک سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، قواعد بتاتے ہیں، مخارج بتاتے ہیں. پہلا سوال ہوا ٹیم اے والوں سے. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. والے تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال بتائیے، کأنہم کاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والوں میں سے کون بتائیں گے؟ جی محمد سعد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی محمد سعد بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ. سوچ لیں. جی. زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. محمد سعد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. کأنہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم بی والے ہم میں. جی ہاتھ کھڑا کیا ہے بیچ والے بچے نے سب سے پہلے. جی درمیان والے بچے، کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر. مدثر بھائی، نام بھی مدثر بھائی ہے، محمد مدثر. اور سورت بھی سورۃ المدثر ہے. مدثر نہیں، کیا کہیں؟ مدثر. مدثر. جی بتائیے کون سا قاعدہ ہے ہم میں؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. سوچ لے پیارے بچے. جی. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا ہے.
محمد مدثر بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. دوسرا سوال جی بتائیے حمرم میں کون سا قاعدہ ہے؟ حمرم جی اور کوئی بتانا چاہے؟ حمرم. سعد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی سعد بھائی بتائیے. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. جی سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست. 20 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے والوں نے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے. دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچتا ہے. مستنفرتن سے وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس بچے کو دیجیے گا. جی بتائیے جلدی کیجیے. نام بتائیں. نام بتائیں. محمد مزمل. محمد مزمل بھائی. جی کون سا قاعدہ ہے؟ وفد الابدال مالا. وف دی نہیں وف بل ابدال مالہا. وف بل ابدال مالہا. جی سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. 20 پوائنٹ سے مقابلہ سخت جا رہا ہے. فرت یہ تا میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ٹیم اے والے سوچیں. 1 2 3 4 5 اور ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے. ٹیم بی سے بتانے جا رہے ہیں محمد رضا بھائی. مائک دے دیجیے گا جلدی. جی محمد رضا بھائی بتائیے. شدیدہ محموسہ. محمد رضا بھائی شدیدہ محموسہ تو آپ نے کہا مگر شدیدہ محموسہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سختی سے آواز رک جاتا ہے اور نرمی اور پستی سے سانس جاری رہتا ہے. آواز رک جاتا ہے. رک جاتی ہے رک جاتا ہے. آواز رکتی ہے رکتا ہے. رکتی ہے. آواز رک جاتی ہے رکتی ہے. اچھا آواز رکتی ہے سختی کے ساتھ اور پھر پستی اور نرمی سے سانس جاری رہتا ہے. سانس جاری رہتا ہے. جی ہاں یہی شدیدہ محموسہ ہوتے ہیں. سختی شدیدہ سختی کے ساتھ ادا ہونے والے حروف اور سختی کے ساتھ بند بھی ہو جاتی ہیں. آواز بند ہو جاتی ہے. مگر جب اس کے اندر ایک صفت ہے ہمس محموسہ حروف جو یہ تا اور کاف ہوتے ہیں پھر پستی اور نرمی سانس جاری رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے دے کر پوائنٹس 10 حاصل کر لیے. 10 پوائنٹس مزید حاصل کر لیے. کتنے ہو گئے پوائنٹس آپ کے؟ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اور آخری سوال بھی آپ صحیح ہوگا. اگر جواب دے دیتے ہیں تو آپ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں. جواب نہیں دیا تو پھر اے والوں کی طرف ٹیم اے کی طرف جائیں گے. پھر دیکھتے ہیں اگر ہو سکتا ہے وہ جواب دے دے. مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. ٹیم اے والے ہمت نہیں ہارنی آپ نے. کوشش جاری رکھنی ہے. من جدہ جی دوسرا سوال جی. من قصورہ. بہت ایزی سوال آ رہا ہے. من محمد رضا کے علاقہ کوئی بتائے من میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی ہاتھ کھڑا ہوا آپ کے برابر والے. جی مائک لیجیے گا. اخفا ہوگا. کیا نام ہے آپ کا پیارے بچے؟ قربان. جی قربان پیارے بچے بتائیے کون سا قاعدہ اخفا کا قاعدہ ہے؟ جی اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور کتنے الف کا غنہ کریں؟ غنہ تو نہیں کریں گے نا یہاں پر؟ کریں گے. کتنے؟ 2 الف کا 3 الف کا؟ 1 الف کا غنہ کریں گے. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور مقابلے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. ٹیم اے کے ہیں 20 پوائنٹس. 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم بی ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حیدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ ذال کی ادائیگی پیش کو کلیئر کریں دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كأنهم حمر مستنفرة. كأنهم حمر مستنفرة. كأنهم حمر مستنفرة. كأنهم حمر
فرت من قسورة 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 كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة مستنفرة ہے تن اخفا کا غنہ کرنا ہے تو ہے نہیں ہے دو پیش کی تنوین دوبارہ پڑھیں كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة اچھا سعد بھائی اب تیاری نہیں ہے تھوڑی سی تیاری کرنی ہے آپ نے محنت کرنی ہے بار بار پڑھیں بار بار دہرائیں پھر جو ہے آپ انشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے من جدہ وجدہ من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم اب ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تھوڑا غنوں کی ادائیگی اور بہتر کرنی ہے كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 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 كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله تو پیارے بچے
بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حیدر میں پڑھا، محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل